صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جمعہ خطبۃ المبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعمت ہونے کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تمہیدی گفتگو ذکر کر دینے کے بعد قرآن و حدیث سے اس چیز کو ثابت کیا جائے گا کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور آج جو پوری دنیا کے مسلمان محبت اور عشق میں ڈوب کر جو حضور علیہ السلام کی تعظیم میں میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، در حقیقت وہ نعمت عظمیٰ کا چرچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک حدیث پاک جس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسول گزرے، ان تمام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ تو جو ان نبیوں کا بھی نبی ہے، ان کا ذکر کرنا یہ تمام عبادتوں کی جان ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم اور پاکیزہ اور بڑی عبادت کہلائے گی۔ اسی طرح کتاب الشفا جلد اس کی 1 صفحہ نمبر 20 کے اندر حضور علیہ السلام نے حدیث قدسی کو ذکر فرمایا کہ جس کے راوی حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ارشاد فرماتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے پیارے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن ذاکرہ کا ذاکرانی، تو اب جس نے تیرا ذکر کیا وہ تیرا ذکر نہیں، در حقیقت تیرے رب ہی کا ذکر کیا۔ تو حضور کا ذکر حضور کے رب کا ذکر کہلاتا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ عائشہ کہ جس کو عرش کے فرشتوں سے سلام آیا کرتا تھا۔ عرش کے فرشتے جس کو سلام بھیجتے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی اور چہیتی زوجہ اور پوری امت کی ماں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو رسول ہیں، نہ صاحب وحی ہیں، نہ صاحب کتاب ہیں۔ ان کے مراتب جتنے بھی ہیں، ان کے عظمتوں کو دیکھتے ہوئے بھی، لیکن جب ان کی نسبت سرکار علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے تو وہ حضور کے ایک غلام اور ایک امتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب حضور کے ایک امتی کا یہ حال ہے کہ اس کو دیکھنا اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، تو جو اس غلام کے آقا ہیں، جو اس امت کے نبی ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ عبادتوں کی اصل نہ ہوگا تو پھر اور کیا بن سکتا ہے؟ کہ مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے تو سرکار علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا کیوں عبادت نہ ہوگا؟ سرکار کا ذکر خیر یہ کیوں عبادت نہ ہوگا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور قربان جائیے قرآن کریم کی ایک اور آیت جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس میں رب ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے ہمارے پیارے حبیب، ہم جو آپ کے سامنے ترجمہ مفہومی کر رہا ہوں، ہم جو آپ کے سامنے انبیاء اور رسولوں کا جو ذکر کر رہے ہیں، جو ان کا بیان کر رہے ہیں، وہ بیان و ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے دل کے اطمینان کا سبب بن جائے۔ یعنی انبیاء سابقین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے دل کا اطمینان بن جائے، تاکہ آپ کے دل کی تسلی کا سبب بن جائے۔ تو مجھے بتائیے جب سارے انبیاء کا ذکر سرکار علیہ السلام کے دل کا چین بن سکتا ہے
ان کے قلب کے اطمینان کا سبب بن سکتا ہے تو آمنہ کے لال کا ذکر یہ پھر مسلمانوں کے دل کا چین و سکون کیوں نہیں بن سکتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ آئیے مزید آگے سنتے ہیں کہ ہم نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ بات بڑی علمی ہوگی، ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ محدثین اس کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں، مفسرین اس کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں، علماء کرام اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں ذکر تو ذکر ہوتا ہے، ذکر تو عام ہوتا ہے، ذکر کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، لیکن جب ذکر آمنہ کے لال کا ہو تو پھر فرماتا فحدث، ذکر عام سمجھ کے نہ کرو، بلکہ اب یہ ہمارے محبوب کا ذکر ہے، اس کا عام ذکر نہ کرو بلکہ میرے حبیب کا ذکر عام کرو، چرچا کرو، جتنا کر سکتے ہو حبیب خدا کے ذکر کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ عام ذکر تو ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ذکر آمنہ کے لال کا ہو تو رب فرماتا اب عام سمجھ کے نہ کرو بلکہ ذکر کی دھومیں مچا دو، ذکر کا چرچا کرو، قربان جائیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضور کیا اونچا بولیے۔ اللہ کی اور قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اونچا بولیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک بندہ ہر وقت اپنا چہرہ غمگین رکھتا ہو، کبھی بھی اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر نہ آتے ہوں، وہ دنیا کے اندر بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایسا چہرہ اللہ کو بھی کبھی محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے چہروں سے سخت نفرت فرماتا ہے کہ جن کو اللہ کی نعمت بھی ملے اس کے باوجود وہ کفران نعمت کریں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کریں۔ تو لہٰذا ہر وقت غمگین رہنا یہ کفران نعمت ہے، اور اس پہ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی۔ اب آئیے مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث پاک سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، فرمایا کہ جو تھوڑا سا بھی شکر نہیں کر سکتا تو وہ زیادہ بھی نہیں کرے گا۔ جو کسی کا تھوڑا سا بھی شکر نہیں کر سکتا وہ اس کا زیادہ شکر بھی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ پیر جو ہے وہ جب مرید پہ اپنی عنایتیں کرتا ہے تو مرید کو پیر کا شکر کرنا چاہیے۔ ایک استاد اپنے شاگرد پہ فضل و عنایت کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے، تو استاد کے لیے شاگرد پر یہ اخلاقاً فرض بنتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی طرف جب توجہ کرے تو شاگرد اپنے استاد کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرے، تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام انسان پہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اسے اپنے محسن کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیدی گفتگو باندھ رہا ہوں، مقصود کیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہم جو کر رہے ہیں وہ شکر ہے نعمت عظمیٰ کا، اور جو لوگ حضور کی نعمت کو روکتے ہیں اور نعمت عظمیٰ کا چرچا نہیں کرتے، یہ فقیر سرکار کی حدیث سے انہی پہ حکم لگائے گا کہ وہ کس حکم میں آ رہے ہیں اور ہم اللہ کی رحمت میں کس حکم میں جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جو تھوڑا سا شکر بھی نہیں کرے گا تو وہ پھر زیادہ شکر بھی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، جو لوگوں کا شکر نہ کرے، لم یشکر اللہ، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کا شکر جو کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی ضرور کرے گا، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا کبھی شکر نہیں کر سکتا۔ اب شکر کا معنی یہ نہیں کہ بس شکر شکر شکر، جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ توبہ کیا ہے، وہ کہے بس توبہ توبہ کرنا۔ توبہ یہ کہ اپنے گناہوں سے نادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندے کو عطا کی ہیں اس ملنے والی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، یہ حقیقت میں شکر کہلاتا ہے۔ اب آئیے آگے مزید آپ کو میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا
جو ذکر خیر ہم کرتے ہیں یہ کون سا چرچا ہے؟ اللہ کی کس نعمت کا چرچا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں آئے گا؟ تو تفسیر ابن عباس کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ محمد نعمت اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کی نعمت ہے۔ اونچا وہ محمد کیا ہے؟ اونچا محمد کیا ہے؟ اونچا بولو محمد کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ صحابی رسول فرما رہے کہ محمد اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ قربان جائیے، سرکار اسلام جیسی نعمت عظما کائنات میں ہے نہ ہوگی، نہ رب نے کسی کو دی ہے نہ رب کسی کو دے گا۔ اس کی تحت قدرت ہی نہیں کہ وہ اپنے رب جیسا، رب اپنے محبوب جیسا کوئی اور حبیب پیدا فرمائے۔ وہ بس حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو قربان جائیے، تو اب پھر سنیے پھر شکر کیا ہے۔ تو فحدث کے معنی پہ غور کیجئے۔ حدث یحدث تحدیثا، یہ تحدیث بولتے ہیں نعمت کے چرچے کرنے کو۔ فحدث اس سے امر کا صیغہ ہے، یعنی جب کسی کو حکم دیا جاتا فحدث، اللہ فرماتا نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ کیا فرما رہا؟ نعمت کا چرچا کرو۔ اونچا بولی، اللہ کیا فرما رہا؟ نعمت کا چرچا کرو۔ اب آئیے مسند امام احمد جلد اس کی 4 ہے، حدیث پاک سنیے۔ فحدث، نعمت کا چرچا کرو، نعمت کیا چیز ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے راوی اس کے حضرت برا بن عازب ہے، صحیح حدیث پاک مسند امام احمد جلد 4 صحیح حدیث پاک، سرکار اسلام نے شاہ فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر۔ ہم کہہ رہے تھے نا کہ نعمت کا شکر کرو، نعمت کا شکر کرو، نعمت کا چرچا کرو، تو پھر نعمت کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، فرمایا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا حقیقت میں اللہ کا شکر کرنا کہلاتا ہے۔ تو تمہیں مبارک ہو، سنیو، تم اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہو۔ اللہ کی نعمت، جب نعمت عظما سرکار کی ذات ہے، آج اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ جھنڈیاں کیا ہیں تو بولو اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت کا چرچا ہے، یہ شکر ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے جھنڈے کیا ہے تو اسے بولو التحدث۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جلسے جلوس کیا ہیں، انہیں یہ حدیث پڑھ کے سناؤ کہ رب فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ اللہ کا شکر کہلاتا ہے۔ نعمت عظما مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ نے ہم غلاموں کو یہ نعمت دے کر احسان عظیم فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کا دامن دے دیا۔ جب یہ نعمت عظما بن گئی، اب جھنڈیاں لگانا اسی نعمت کا چرچا ہوگا، اب جلوس نکالنا اسی نعمت کا چرچا ہوگا، اب مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگانا اسی نعمت کا چرچا ہوگا، اب میلاد مصطفیٰ کے گن گانا، سرکار کے میلاد کا ذکر کرنا، یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعمت کا چرچا کہلائے۔ نعمت کی ضد کیا ہے؟ بدعت۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں، بد مذہب لوگ، یہ بدعت ہے، یہ معاذ اللہ شرک ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ تو میں بتاؤں گا کس نے کیا۔ یہ تمہیدی گفتگو ذکر کر رہا ہوں کہ حضور نعمت ہے، نعمت کی ضد کیا ہے؟ بدعت۔ تو سنیو، تمہیں اور مجھے مبارک ہو، اور کل عاشقان مصطفیٰ کو مبارک ہو۔ خدا کی قسم ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ذکر خدا بند بھی ہے، ذکر انبیاء بھی ہے۔ انبیاء جن کا ذکر کر کے چلے گئے، خدا جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ قرآن کی جس کو رب فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن مصطفیٰ علیہ السلام کا کہنا ہے، یہ وحی خدا ہے جو جبریل علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کے قلب انور پہ نازل فرمایا۔ یہ سارا قرآن ناطق اور شاہد ہے مصطفیٰ کے میلاد پہ۔ آج خدا کی قسم پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹاپک، کوئی موضوع لوگوں کا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ شرق سے غرب کیا، شمال سے جنوب کیا، ارے عرش کیا، فرش پر بھی مصطفیٰ کے میلاد کے ڈھنکے بجتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ہونے کی آمد۔ تو میں حدیث پاک آپ کو بیان کر رہا تھا، شکر کیا ہے؟ التحدث بنعمت اللہ شکر۔
سرکار نے فرمایا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اے اونچا بولو، چرچا کرنا کیا ہے؟ تو کوئی جلسے جلوس میں جائے، کوئی محفل میلاد میں جائے، جو سرکار کی نعت پڑھے، جو جھنڈیاں لگائے، جو چراغاں کرے، جو دیے جلائے، سب مصطفیٰ کی محبت میں وہ کرے، تو یہ اللہ کی نعمت کا کیا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کا کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم بدعت والا کام نہیں کرتے، بلکہ ہم رحمت والا کام کرتے ہیں۔ آئیے، جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے، میں اور آپ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ مفتی کیا فتویٰ دے گا؟ سرکار 1400 سال پہلے ہی فتویٰ دے چکے۔ حدیث دکھانا فقیر کا کام ہے، اگرچہ کہ حدیث کو ڈھونڈتے 200 صفحے بھی کھولنے پڑ جائیں، لیکن یہ امت تک پہنچانا یہ علماء کی ضروری ڈیوٹی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہی شکر ہے، وترکھا کفر، اور اس نعمت کا چرچا نہ کرنا فرمائے کفر ہے۔ تو قربان ہو جاؤ، آپ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہو، کفر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو۔ جو اسے منع کرتے ہیں وہ کفر میں جاتے ہیں، جو اسے منع نہیں کرتے وہ اللہ کے شکر میں جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے 4 جلد کے اندر، اور حدیث پاک کے اندر آتا، سرکار فرماتے الجماعت رحمت، کیا فرمایا؟ ایک تو حدیث پاک ہے ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا دست قدرت جماعت پر۔ ایک حدیث پاک ہے الجماعت رحمت، فرمایا جماعت میں مل جاؤ، جماعت میں مل جاؤ، اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو میرے مصطفیٰ کے نعمت کا چرچا کر کے میرا شکر ادا کرتی ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور فرمایا جماعت سے اگر الگ ہو جاؤ گے جس پہ میری رحمتیں اترتی ہیں، تو فرمایا یہ سیدھی میری پکڑ ہوگی، میرا عذاب ہوگا، عذاب نام میں گرفتار ہو جاؤ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اس جماعت میں شامل ہیں کہ جس کو سرکار نے اہل سنت و جماعت کا نام دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، قرآن کے اندر بھی ہمارا ذکر ہے، حدیث میں بھی ہمارا ذکر ہے، اور کسی فرقے کا نام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ یہ سنیوں کا حصہ ہے، خدا کی قسم، کہ جو حضور کے بھی وفادار ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی وفادار ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، نہ انبیاء کے گستاخ ہیں، نہ امام الانبیاء کے گستاخ ہیں، نہ رب کے گستاخ ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ نعمت عظمیٰ رب نے ہمیں عطا کی، اور ہم اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہم نے ثابت کر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اونچا بولیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو لا تحصوها، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اونچا بولو، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لا محدود، نو لمٹ، کوئی لمٹ نہیں رب کی نعمتوں کی۔ لیکن اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی پہ احسان نہیں فرمایا۔ صرف جو نعمت عظمیٰ مومنین کو دی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، کیا فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ قربان جائیے، کتاب الشفاء کے اندر علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اسلوب بھی دیکھیے، احسان کی بات کرتا ہے تو ایمان والوں پہ۔ اگر کہتا لقد من اللہ علی الناس، تو پھر یہودی بھی آ جاتے، عیسائی بھی آ جاتے، ہندو بھی آ جاتے، سکھ بھی آ جاتے، تو فرمایا کہ لوگوں پہ احسان نہ کیا بلکہ ایمان والوں پہ احسان کیا، یہ کیا کہ ان کو اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ جب حبیب عطا فرما دیا تو ایمان والوں پہ واجب ہے اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ وہ نعمت کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ کر، ذکر مصطفیٰ کرے گا تو یہ نعمت کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا۔ آئیے ایک ایک چیز کو ذکر کرتا جاؤ۔ نعمت کا ذکر تو صحابہ نے بھی کیا ہے، اونچا بولے کس نے کیا؟ صحابہ نے بھی کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف جلد اس کی دوم صفحہ نمبر اس کا 419 ہے، باب الہجرت کا باب باندھا امام مسلم نے، اس میں ذکر کیا کہ جب سرکار مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہوا کیا؟ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت،
مرد اور عورتیں خوشی کی وجہ سے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق، لڑکے اور بچے یہ گلیوں میں پھر چلے گئے، پھیل گئے، منتشر ہو گئے، اور کیا کہہ رہے؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. سرکار آ گئے، سرکار آ گئے. آج وہی ہم مرحبا یا مصطفیٰ کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، اس کا عربی ترجمہ یہ حدیث بنتی ہے. تو یہ کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ. اور قبیلہ بنو نجار کے جہاں ہماری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کا تعلق ہے، قبیلہ بنو نجار کی ننھی منی بچیاں دف بجا کے سرکار کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی آمد پہ یہ کیا. ہمیں تاریخ کے اوپر نہیں جانا کہ سرکار علیہ السلام کی بعض تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، تو لوگ جو بد مذہب لوگ ہیں اس سنیوں کو دھوکہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ تاریخ بھی ملتی ہے کہ حضور کا وصال 12 کو ہوا. پہلی تو بات ہے ہم مانتے ہی نہیں. انہی کا جو شیخ الاسلام ہے اشرف علی تھانوی، اس نے بھی لکھا ہے کہ حضور کا وصال 12 کو نہیں بلکہ 2 کو ہوا ہے. ہم نے کہا ہماری نہ مانو، کم از کم اپنے امام کی بات مان لو. وہ کیا لکھا اس نے کہ حضور کا وصال 2 تاریخ کو ہوا ہے. تو ان کے اکابرین نے 2 لکھی، چلو اگر 12 بھی مان لو تو 12 مان کے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو وصال النبی ہے. یہ کیا ہے؟ وصال النبی ہے. اس میں تو لوگوں کو غم کرنا چاہیے. یہ دیکھو کیسا کام کرتے ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن کی بات کرتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں. ہم نے کہا ہم اس نبی کا جلوس مناتے ہیں کہ جو نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. خدا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں زندہ ہوں، دنیا میں بظاہر ہوں، تو تب بھی میرا جینا تمہارے لیے بہتر ہے. اے میرے صحابہ، جب میں قبر میں چلے جاؤں ومماتی خیر لکم، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. جس نبی کی موت اور زندگی ایک جیسی ہو. یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ تھا کہ انبیاء کو موت آتی ہے، پھر آن کی آن میں حدیث میں آتا ہے روح ان کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے، اسی وقت جسم میں لٹا. اور انبیاء اپنی قبروں کے اندر حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، یعنی روح مع الجسم کے ساتھ زندہ ہے. اور باقاعدہ حدیثوں میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا تو تاریخ 12 لے لے، تو تاریخ 8 لے لے، تو کم از کم میلاد تو منا. تو 8 کو منا، تو 12 کو منا، تو 2 کو منا. کہیں گے نہیں منائیں گے نہیں. جب مناؤ گے نہیں تو پھر ہم سے آگے بات کیوں کرتے ہو؟ جو مناتے ہیں پھر ان کو منانے دو، کیوں رکھنے ڈالتے ہو؟ کیوں حضور کی امت کو سرکار کے محبت کرنے والے کاموں سے روکتے ہو؟ یہ وہ اشقیاء لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں سرکار علیہ السلام کی محبت بظاہر نظر نہیں آتی. اب آئیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی مولد العروس. اس کا صفحہ نمبر 7 عربی میں چھپی ہے. ہمیں آج سوال ہوتا نا کہ حضور کا میلاد کس کس نے منایا. آئیے یہ وہ امام ہیں جو سب کے نزدیک فیصلہ کن امام ہیں، ان میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر مولد العروس کے اندر ذکر فرماتے صفحہ نمبر 7 کے اندر ولما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنت الملائکۃ سرا وجہرا، کہتے ہیں جب سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے اعلان کیا سرکار کی ولادت کا. بعضوں نے تو آہستہ آواز سے اعلان کیا، بعضوں نے بلند آواز سے بھی اعلان. یعنی کوئی آہستہ سرکار کے ولادت کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے. ہم جو جلد سے جلوس کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں، یہ پتہ کس کی سنت ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. فرماتے ہیں وَآتَا جبریل بالبشارۃ، ارے میلاد کو بدعت کہنے والوں، میلاد کی تو خوشخبری دینے والے جبریل علیہ السلام. کہاں؟ فرش پر میلاد کرنے والوں کو بدعت کرنے والوں بدعتیوں، یہ بدعت نہیں، وَاهْتَزَّ الْعَرْشُ طَرَبًا. ارے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو رب کا عرش بھی مصطفیٰ کی ولادت کی وجہ سے جھومنا شروع ہو گیا. رب کا عرش بھی حبیب خدا کی ولادت کی وجہ سے جھومنا شروع ہو گیا. اور پھر یہ کوہرام
زمین میں نہ مچا بلکہ جنت میں مچا. وخرجت الحور العین من القصور، ارے جنت کی حوریں جنت سے باہر نکل آئی. وناصرت العطرا نصرا، کیا ہر طرف خوشبوؤں کو نچھاور کرنا شروع کر دیا. اور وہ جو جنتی فرشتہ ہے رضوان نامی، وقیل لرضوان زین الفردوس الاعلی، رضوان نامی فرشتے کو کہا گیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ حبیب خدا پیدا ہو گئے، ساری جنت الفردوس کو مزین مرصع کرنے والا. فرشتے کو کہا گیا جنت کو سجا دو. کس لیے؟ آمنہ کے لال. کس لیے؟ آمنہ کے لال. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو روندہ ہوا منہ چھپا کر جو پہاڑوں کی طرف چلا گیا، جو چیختا ہوا چلا گیا کہ غضب ہو گیا، نعمت عظمیٰ آ گئی، کفر مٹے گا، شرک مٹے گا، بدعت ختم ہو گئی اور امتیوں کو مصطفیٰ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. ارے جو چہرہ چھپا کے، مغموم چہرہ کر کے، اندھیرے میں منہ چھپا کر جو پہاڑوں کی طرف چلا گیا کہ میرے کانوں میں ذکر مصطفیٰ کی صدا نہ آئے، وہ ابلیس اور شیطان تھا. تو جو آج مغموم چہرے کرتے ہیں، اندھیرے کر کے کوٹھروں میں رکھتے ہیں، وہ ابلیس کے پیروکار ہیں. اور جو مرے بھایا مصطفیٰ کی صدائیں لاتے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام کی سنت کو. اللہ کا کرم ہے. تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگایا کریں جب سرکار کا ذکر آتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اہل سنت. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یعنی جو فرش والے نا بلندی، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یہ خوب سا روا عرش پہ اڑتا ہے تھریرا تیرا. آپ تو اپنے چپل لے کے رب کی عرش پہ پہنچ گئے تھے. یہ فرش والوں کو کیا پتا آپ کا مقام کیا ہے؟ یہ تو عرش والوں سے پوچھو کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا. جب سرکار اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ عرش نے کہا حضور تھا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، آپ کی وجہ سے تو مجھے سکون ملا تھا. جب اللہ نے میرے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوایا تو میں کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا. جیسے ہی آپ کا نام محمد رسول اللہ لکھایا مجھے تو چین آ گیا. میں تو تب سے پیارے آپ کے انتظار میں تھا کہ کب آپ اپنے قدم منور میرے اوپر رکھے اور میرے دل کا سامان بنے. جن کے پاؤں کا بوسہ لینے کے لیے اللہ کا عرش عرضیاں کر رہا ہے تو ان کا مقام فرش والے کیا جانے گا. یہ تو عرش والوں سے پوچھو. کمال ہو گیا. المختصر سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے نہیں تھے، ابھی حضرت آمنہ کے حمل میں تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری امی جان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال. کورا سبحان اللہ. حضرت آمنہ کی عمر کتنی تھی رضی اللہ تعالیٰ؟ جب سرکار حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی، غالباً حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور ان کی 40 سال عمر تھی. تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کا پہلے بھی کوئی نکاح ہوا؟ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ آپ کا پہلے بھی نکاح ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو نہیں ہوا، مفہوماً کر رہا ہوں. یہ ہے کہ جب حشر ہوگی نا قیامت میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے میرے عقد میں 3 عورتوں کا انتخاب فرما دیا، یعنی جن کو زوجیت سے میں شرف بخشوں گا. فرمایا ایک تو عیسیٰ کی ماں مریم میری بیوی ہوگی. کہو سبحان اللہ. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم میری بیوی ہوگی. دوسرا فرعون کی بیوی آسیہ میری بیوی ہوگی. فرمایا تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن، یہ بھی جنت میں میری بیوی ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا 3 طرح کی خواتین میری بیوی ہوں گی. ہاں ابھی میرا نکاح اور نہیں ہوا، یہ پہلا ہی نکاح ہے جو میرا آپ کے ساتھ ہوا. یہ سرکار علیہ السلام کی شان ہے. چونکہ علمی بات ہی میں نے آپ کو ذکر کر دی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہر مہینے میں جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آسمانوں سے آواز آتی تھی. آسمانوں سے لوگوں کو آواز آتی تھی کہ لودو خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے پاس ابن قاسم جلوہ گر ہونے والا ہے. اور یہی نہیں، مواہب الدنیا نے لکھا، شفا شریف نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، سب نے ایک ہی بات کی. وہ بات یہ کی کہ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ مبارک میں آئے تو اللہ نے قریش کے جانوروں کو گویائی عطا فرما دی. وہ پکار اٹھے
انہوں نے کہا حملہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم عطر میں جلوہ گر ہو گئے. سبحان اللہ. اور قریش کے جانور قسم کھا کے کہتے وہ رب الکعبہ تھی، رب کعبہ کی قسم، ہوا امام اہل دنیا، وہ اہل دنیا کے امام ہے، اہل دنیا کے پیشوا ہیں، وسراج اہلیہا، اور اہل ہدایت کے چشم و چراغ ہیں. تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ چرند پرندوں جانوروں کو بھی نبی ہیں. تو انسان بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد پہ خوشیاں کر رہے ہیں تو وہاں جانور بھی کر رہے ہیں. پتہ چلا جو آج کے دن بھی سرکار کی ولادت پہ خوشی نہیں کرتا وہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا. بے شک بے شک. تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا. اس کو قریش کے جانور سے کچھ تو سیکھ لینا چاہیے. کیوں؟ انی ارسلت الی الخلق کافہ. سرکار فرماتے ہیں مجھے پوری مخلوق کا رسول بنا دیا گیا ہے. میں کوئی ایک دو نہیں بلکہ رب کی پوری رسول کا، پوری مخلوق کا کیا اونچا بولو رسول، مجھے پوری مخلوق کا رسول بنا دیا گیا ہے. آئیے اپنے بیان کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وہ لمحے بس وہ سنیے کہ جب سرکار کی ولادت ہو رہی تھی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ سنا. صرف 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بڑے مشاہدے اماں حضور کو کرائے گئے، بڑا کچھ آپ نے سنا. انبیاء علیہ السلام کی ماؤں نے آ کے مبارکباد دی، جنت سے حوروں نے آ کے مبارکباد دی. کہو نا سبحان اللہ. فرشتوں کے گروہ آگے، جھنڈوں کو نصب کر دیا گیا. مشرق اور مغرب میں ہر چیز آپ کو دکھا دی گئی. کس ان آیت کی ذکر کریں، کس بات کا ذکر کریں. آپ فرماتے ہیں جب 12 ربیع الاول کی رات آئی مجھے درد ازا ہوا اور میں اکیلی تھی، اپنے اکیلے پن پہ روئی. تو کہتی ہوا یہ کہ پھر فبینما انا کذالک، میں اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک دیوار پھٹی، خارج منہ ثلاث نسوۃ، وہاں سے 3 عورتیں نمودار ہوئی. اور کہتے کہ انہن نخل طویل، ان کے قد ایسے تھے کہ جیسے لمبی لمبی کھجوریں. انہوں نے مجھے سلام کیا اور ان سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اور انہوں نے مجھے کہا لا تخافی ولا تحزنی، ہم سے نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ڈرنے کی غم کرنے کی کوئی بات نہیں. تو کہتی ہیں قلت لہن، میں نے انہیں کہا من انتن، تم کون ہو، تم کون ہو؟ قلنا، انہوں نے کہا حوا و آسیات و مریم بنت عمران. ایک بولی میرا نام حوا ہے، آدم علیہ السلام کی بیوی. ایک بولی میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی. اور ایک بولی میں مریم ہوں، عمران کی بیٹی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی. پھر فرماتی ابھی میں ان سے پوچھ رہی تھی پھر کیا ہوا. ثم داخلت علیہ بعدہن 10 نسوۃ، پھر 10 عورتیں اور نمودار ہوئیں. کتنی عورتیں ہوئیں؟ میں نے ان سے پوچھا من انتنا، تم کون ہو؟ تو فقلنا، انہوں نے کہا کہ من الحور العین، ہم جنت سے آئی ہوئی حوریں ہیں. ہمیں کہتے ہیں سرکار کی ولادت پہ خوشی نہ کرو، یہ دیکھو جنت کی حوریں کیا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اس جملے پہ غور، حضرنا لولادت رسول اللہ، ہم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے لیے حاضر ہوئی ہیں. ہم ایسے نہیں آئی بلکہ سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے لیے حاضر ہوئی ہیں. قربان جائیے کس چیز کا بیان کیا جائے، کس چیز کا بیان نہ کیا جائے. پھر فرماتے پھر مجھے تکلیف تھوڑی بڑی، لیکن نہ مجھے کچھ سکل ہوا، نہ میں نے پانی یا خون کی علامت دیکھی. پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے تیرے